ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد، بارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله۔ ظلم بے شک مزید ہو جائے، بچہ بچہ شہید ہو جائے، ہم حسینی ہیں حسینی رہیں گے، ساری دنیا یزید ہو جائے۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتا، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتا۔ ہے عشق جان سے زیادہ آل رسول سے، ہے عشق جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں ہم سر عام ان کا تماشا نہیں کرتے، یوں ہم ان کا سر عام تماشا نہیں کرتے۔ روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے، روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے، روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے۔ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اور ہند کے راجا نے فرمایا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، جی پناہ است حسین، سردار مداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اور میرے پیر و مرشد نے فرمایا، صبت نبی ہے پشت نبی پر، صبت نبی ہے، صبت کہتے ہیں نواسے کو پوترے، صبت نبی ہے پشت نبی پر، اور آقا صبت نبی ہے پشت نبی پر، اور سجدے کی حالت صبت نبی ہے پشت نبی پر، اور سجدے کی حالت آقا نے تسبیح بڑھا دی ہے، بیٹا ہی کچھ ایسا، آقا نے تسبیح بڑھا دی ہے، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ حضرات محترم، خطبہ مصنونہ کے بعد جس قرآن کریم کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، سرنامہ بیان قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے تم انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ یہ آسان سا سلیس کا ترجمہ۔ در حقیقت میں تقریر آج اہل سنت والجماعت کے چند اعتراضات کے جوابات کے تو پھرتی نظر آئے گی۔ کسی نے کہا امام حسین کو قتل کروانے والے کے بارے میں یزید ناپاک کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے کہا یہ دو شہزادے کی جنگ تھی، کسی نے کہا یہ دو شہزادے کی جنگ تھی، کسی نے کہا امام حسین سیاست کی جنگ کے لیے گئے۔ یہ تین اعتراضات جس کے جوابات انشاءاللہ ہمارے تقریر میں بخوبی آپ پائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یاد حسین منانے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ حسین کون ہے، یہ امام عالی مقام کون ہے،
یہ وہی حسین ہے جس کے بچپنے میں رونے سے سرکار رو دیتے تھے، یہ وہی حسین ہے جس کو سرکار کبھی کاندھے سے بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں جاتے تھے، عمر فاروق نے دیکھ کے کہا سرکار سواری کیا ہی اچھی ہے، سرکار نے فرمایا اے عمر فاروق سوار کو بھی تو دیکھو، وہی عمر فاروق ہے، یہی وہی حسین ہے، یہ وہی حسین ہے جس کے سرکار روڈوں کو چھپا کرتے تھے، یہ وہی حسین ہے جن کو سرکار گود میں بٹھایا کرتے تھے، یہ وہی حسین ہے جب سرکار سجدے کی حالت میں ہے اور امام حسین بچپنے کے عالم میں نفسانی کے عالم میں آپ کے پشت پر سوار ہو جاتی ہے، آپ سجدے کی حالت میں ہے، توجہ چاہوں گا، آپ سجدے کی حالت میں ہے، سرکار کے پیٹھ پہ امام حسین بیٹھ جاتے ہیں، سوار ہو جاتے ہیں، سرکار سجدے میں ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، جن کی بند ہو جاتی ہے، سرکار تسبیح کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں، تسبیح پہ تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں۔ مومنوں ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر دل میں دنیا کا خیال آ جائے، اگر دل میں دنیا کی فکر آ جائے، نماز فاسد ہونے لگتی ہے، نماز اپنے ثواب کو چھوڑنے لگتی ہے، نماز اپنے مقبولیت سے دور ہونے لگتی ہے، لیکن اللہ کے حبیب سجدے کی حالت میں ہے، امام حسین نبی اکرم کے پیٹھ پہ ہے، آقا کے پیٹھ پہ سوار ہے، اب نبی اکرم اپنی تسبیح کو بڑھا دیے ہیں، تسبیح کی گنتی بھی ختم ہو گئی ہے، اب تصور کیا ہے، حسین پیٹھ پہ ہے، نبی سجدے میں ہے، حسین پیٹھ پہ ہے، نبی سجدے میں ہے، اگر میں اٹھتا ہوں حسین گر جائیں گے، اگر میں اٹھتا ہوں حسین گر جائیں گے، حسین کو چوٹ لگ جائے گی، مار لگ جائے گی، حسین کی فکر میں نبی نے سجدے کو طویل کر دیا، نبی نے اپنے سجدے کو بڑھا دیا۔ میں نے عالم تصوف میں پوچھا سرکار ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے حدیث میں پڑھی ہے، آپ نماز نہیں دوہرائے، آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کی نماز تو ختم ہو گئی نا، آپ کی نماز تو خراب ہو گئی نا۔ حسین اگرچہ فضائل کمال کی بنیاد پہ نماز رسول ہے، تمام فضائل کے حامل ہے، لیکن امتی ہے، حسین دنیا ہے، حسین دنیا ہے۔ نبی کے خیال میں امام حسین آ گئے، حسین نے اللہ کے حبیب نے نبی نے امام حسین کے خیال میں نماز کو پڑھا ہے، نماز نہیں ہونی چاہیے تھی، نبی کو نماز دہرانے چاہیے تھی، جس کا جواب ان کا راجا دیتا ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ اب اگر حسین کو دنیا کہو گے تو نبی پر اعتراض ہوگا، اے نبی آپ نے نماز کیوں نہیں دوہرائی؟ تو اسی کے خاندان کے چشم و چراغ نے جواب دے دیا کہ حسین دین ہے اور دین کے خیال میں نماز خراب نہیں ہوتی۔ جب کسی کہنے والے نے کہا حسین کو دین کہہ دیا گیا، حسین کو اے خواجہ اجمیری آپ نے شاہ کہا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، حسین شاہ ہے، آپ نے بادشاہ کہا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، حسین بادشاہ ہے، لیکن آپ نے دین کہہ دیا ہے، دین پناہ کر دیا ہے۔ ارے نادان، اس دین کی پناہ گاہ ہے جس دین کے لیے نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے اور تمام صحابہ کی جماعت نے دین کو پھیلایا ہے، حضرت عمر نے دین کو پھیلایا ہے، ابوبکر صدیق نے دین کو پھیلایا ہے، خالد بن ولید نے دین کو پھیلایا ہے، تمام صحابہ نے، عثمان غنی نے دین کو پھیلایا ہے، لیکن اگر دین کو بتایا ہے وہ ہمارا آقا امام حسین ہے۔ بڑے قیمتی ہے حسین، بڑے قیمتی ہے حسین، یہ ہے حسین کا مقام و مرتبہ کہ نبی سجدے کی حالت میں اپنے پشت پہ سوار ہونے کے بعد نماز کی حالت میں نبی اپنے نواسے کو گرانا تصور نہیں کرتے، لیکن یہ یزید ناپاک جملہ دے رہا ہوں، غور کرو، اگر کوئی اعتراض کرے بھیج دینا کونا سینٹر، اس کا جواب مل جائے گا۔ یزید کافر ہے، یزید کافر ہے، کافر ہے، کسی نے یزید کو کافر نہیں لکھا، معلوم ہے کیوں؟ وہ تو صحابی کا بیٹا ہے، امام حضرت امین معاویہ پہ ہمارے ماں باپ قربان، آپ کے تقدس پہ ہمارا خاندان قربان، لیکن
آپ کا بیٹا کافی ہے، کافی ہے، اس لیے اب یزید کے ناپاک چہرے کو دکھاؤ۔ یہ یزید وہ ہے جس نے مسجد نبوی میں رونے کو ڈالا، پیشاب پخانہ کروایا، جس نے کعبہ سے پتھرا کروایا، پیچھے پتھر پھینکوایا، جس نے شراب کو حلال قرار دیا۔ یہ یزید وہ ہے جس نے بہنوں سے نکاح کو جائز قرار دیا۔ یزید وہ ہے جس نے حرمت کو تاوان کیا۔ یزید وہ ہے جس نے نبی کے اکرم کے دین میں روکنا ڈالا۔ اگر یہ شخص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جائے گا تو امام حسین کیا ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں جو ٹائی باندھ کے کوٹ پینٹ پہن کے چینل سے کھڑے ہو کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یزید کو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے؟ ارے نادان، تو یزید کو اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، تو کیوں نہ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ لیتا ہے؟ کیوں نہ اپنے بھانجے کا نام یزید رکھ لیتا ہے؟ ساری دنیا کا تم سروے کر کے دیکھ لو، سچ کر کے دیکھ لو، کہیں بھی تاریخ میں کربلا کے بعد کوئی یزید نام کا شخص نظر نہیں آئے گا۔ لیکن تم حیدرآباد سے لے کے پورے ہندوستان کو، پورے ہندوستان چھوڑو، پورے عالم اسلام میں اگر تم ڈھونڈو گے، محلے محلے میں، گلی گلی میں، گھر گھر میں حسین نظر آئے گا۔ تو معلوم ہوا جس کا نام مل گیا، جس کی فکر میں گئی، جس کا تصور میں گیا، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بڑے قیمتی ہے حسین، ایسے قیمتی ہے حسین۔ ایک بار آپ اپنی بیٹی کے گھر پہ آتے ہیں، امام حسین رونے لگتے ہیں، نبی اکرم فرماتے ہیں فاطمہ اس حسین کو رونے مت دینا، اگر یہ روتا ہے تو میرا دل روتا۔ بڑے قیمتی ہے حسین، بڑے قیمتی ہے حسین۔ آقا دو جہاں کبھی ان کے ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، کبھی اپنے کاندھے مبارک پہ بٹھایا کرتے تھے، کبھی اپنے پشت مبارک پہ سوار کیا کرتے تھے۔ ان کے رونے کی وجہ سے آپ رو دیا کرتے تھے۔ اتنے قیمتی ہیں حسین، ایک تختی لکھی گئی اور تختی حسنین کریمین نے لکھی اور والدہ سے پوچھا، والدہ بتائے ان کی تحریر اچھی ہے۔ والدہ نے سوچا اگر میں حسین کی تعریف کرتی ہوں تو حسن کو تکلیف ہوگی، اگر میں حسن کی تعریف کرتی ہوں حسین کو تکلیف ہوگی۔ والدہ نے کہا بیٹا چلے جاؤ اپنے والد بزرگوار کے ساتھ نبی اکرم حضرت علی کے پاس، حضرت علی کے پاس آتے ہیں، آپ حضرت آقا کی بارگاہ میں بھیج دیتے ہیں، یوں آتے ہیں اور روایت میں آتا ہے ایک کنکری آپ آسمان کی جانب اٹھان دیتے ہیں، اس کنکری کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک ٹکڑا اس تختی پہ آتا ہے، ایک ٹکڑا اس تختی پہ آتا ہے۔ تو معلوم ہوا جس کے دل کو حضرت علی دکھانا نہیں چاہتے تھے، جس کے دل کو نبی اکرم دکھانا نہیں چاہتے تھے، اس حلقوم کو یزیدی بھیڑیوں نے کربلا میں شہید کر دیا۔ بڑے قیمتی ہے حسین، بڑے قیمتی ہے حسین، ایسے قیمتی ہے حسین۔ جب مدینہ سے آپ کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا تب یزید نے چاہا آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لے۔ دوستو اگر امام حسین بیعت کر لیتے، امام حسین کا کیا بگڑنے والا تھا؟ امام حسین کا کچھ نقصان نہیں ہونے والا تھا، نقصان ہو رہا تھا۔ ہم جیسے گناہگار امت کا آنے والا دین جو آتا تو ہم تک صحیح نہ آتا۔ امام حسین نے اپنی قربانی دے کے نانا کے دین کو بتایا ہے اور وہ دین جو ہم تک پہنچا ہے اس دن کی حفاظت کی ہے۔ بڑے قیمتی ہے حسین، ایسے قیمتی ہے حسین۔ جب آپ مدینہ سے مکے کے لیے ہجرت کر رہے ہیں تو آپ روز رسول پہ جاتے ہیں، جالی کو پکڑ کے قبر انور پہ جانے کے بعد عرض کرتے ہیں نانا جان یہ مدینہ وہ مدینہ ہے جہاں لوگ جان دینا عبادت سمجھتے ہیں، جہاں آ کے مر مٹنا عبادت سمجھتے ہیں۔ کہ مدینہ وہ مدینہ ہے جو جالی سے منبر سے روزے تک، روزے سے منبر تک ریاض الجنہ ہے۔ یہ مدینہ وہ مدینہ ہے جہاں آپ رہے۔ میری بچپنا، میرا بچپنا گزرا، میری جوانی گزری، اب میں چھوڑ رہا ہوں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آنکھیں نم ہے۔ حضرت امام حسین آخری سلام دے
پیش کرتے ہیں، نانا جان کو اپنے کنبے کو لے کے اہل خاندان کو لے کے ہجرت کر جاتے ہیں۔ آپ مکہ آتے ہیں کہ مکے میں چین سے رہوں گا تو حرام ہے، تو بیت الحرام ہے، یزیدی بھیڑیے مجھے پریشان نہ کریں گے، مجھے تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ جب آپ مکہ آ جاتے ہیں یہاں بھی یزید آپ کو بیعت کے لیے کہتا ہے، آپ بیعت کر لیں، لیکن آپ ہر بار انکار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بار بار یزید کے قاصدوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں، لیکن جب معاملہ بڑھ جاتا ہے تو آپ مکے میں رہتے ہوئے کوفہ والے کے خط آنے لگتے ہیں، خطوط آنے لگتے ہیں، اتنے خطوط آ گئے تو شبہات سے باہر۔ تو آپ نے سوچا خطوط میں کیا تھے؟ کوفیوں نے کہا امام حسین آپ ہمارے پاس آ جائے، ہم آپ کی بیعت کر لیں گے، ہم آپ کو اپنا امیر المومنین مان لیں گے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ مان لیں گے، آپ آ جائے۔ امام حسین نے حضرت امام مسلم کو کوفہ روانہ کیا، اپنا سفیر بنا کے جاؤ مدینے، جاؤ کوفہ میں جا کے لوگوں سے میری طرف سے بیعت لو، اگر وہ لوگ بیعت کر لیتے ہیں پھر مجھے خط لکھو، پھر میں یہاں سے پوچھ کروں گا بڑے قیمتی ہے حسین، تجھے پاک اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا بارک وسلم صلی وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت ہمارے درمیان زیر صدارت جس کی سرپرست میں جلسہ تھا حضرت اللہ مولانا مفتی منور حسین اشرے کے صاحب دامن برکاتہم عالیہ کی آمد ہے۔ سب مل کر نعرے لگائے، حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، نعرہ حسین، نعرہ حسین، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ آپ حضرات اپنی نشست پر بیٹھ جائیں انشاءاللہ تعالی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا مفتی منور حسین بانی بدولت سے توحید سنجر تشریف فرما ہے۔ میں یہ ذکر رہا تھا امام حسین مکے سے امام مسلم کو اپنا سفیر بنا کے کوفہ بھیجتے ہیں۔ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں، راوی بیان کرتے ہیں، ایک دن میں کوفہ میں سارے کوفیوں نے 40,000 کوفیوں نے امام مسلم کے ہاتھ سے بیعت کر دیا۔ جب یزید کو معلوم ہوا، یزید پریشان ہو گیا، ہفتہ بفتہ ہو گیا، حیران ہو گیا، سوچنے لگا اگر یہی حال رہا میری حکومت میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو یزید نے وہاں کے اثر و رسوخ رکھنے والے بڑے بڑے لوگوں کو پکڑ کے قید کر لیا، لوگوں کو دھمکایا، ڈرایا اگر تم امام مسلم کے ہاتھ سے بیعت کرتے رہو گے، بیعت رکھو گے، ہم ان لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ شام ہوتے ہی وہ 40 سے 40,000 لوگ وفائی کر گئے، بیعت توڑ گئے، امام مسلم تنہا ہو گئے۔ آپ نے خط لکھ دیا کہ بھائی جان یہاں کے حالات اچھے ہیں۔ امام مسلم کے خط ملتے ہی حضرت امام حسین سفر شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر حال یہ ہوتا ہے حضرت امام مسلم کو بھی یزیدیوں نے شہید کر دیا، آپ کے دو شہزادے کو بھی یزیدیوں نے شہید کر دیا۔ واقعہ مختصراً عرض کرتا چلوں، امام حسین جب آتے ہیں راستے میں کربلا پہنچنے سے پہلے، کربلا جانے سے پہلے ان سے ملاقات ہوتی ہے اور آپ کو روکتا ہے اور کہتا ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے، ابن زیاد نے کہا ہے ہم آپ سے یزید کے پاس لے جائیں، ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ آپ نے کہا ہمیں معلوم ہو گیا ہے ہمارا بھائی امام مسلم شہید کر دیا گیا ہے، میں یہاں سیاست کے لیے نہیں آیا، میں یہاں خلافت کے لیے نہیں آیا، بلکہ مجھے بلایا گیا ہے۔ کوفیوں نے خط لکھا ہے میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، لیکن وہ اس وقت یزیدوں کی طرف سے تھا، یزید کی طرف سے تھا، آپ کو روکے
रोके रखा। तो मुहर्रम हराम को ये 2 मुहर्रम हराम को ये मदनी काफिला ये नबी के घर वाले करबला की सरजमीन पे खेमा जन हो जाते हैं। तो मुहर्रम हराम से आपको 10 मुहर्रम हराम पे ये खेमे में आपको रोके रखते हैं। आप करबला की सरजमीन पे रुके हुए हैं। अब हाल ये होता है आप इब्ने साद से बात करते हैं तो यजीद के लश्कर का सिपह सालार था। इब्ने साद से कहते हैं ऐ इब्ने साद मैं वही नवासे रसूल हूँ, मैं उसी रसूल का नवासा हूँ जो रसूल तुम तक दीन पहुँचाने के लिए कभी शरीरी तालीम में कायदे बंद हुए। मैं उसी रसूल का नवासा हूँ जो रसूल तुम तक दीन पहुँचाने के लिए कभी ताइफ के मैदान में लहू लहान हुए। मैं उसी रसूल का नवासा हूँ जो रसूल जंगे खंदक में अपने पेट पे भूख की शिद्दत को रोकने के लिए पत्थर बना। मैं उसी रसूल का नवासा हूँ जो रसूल जंगे उहद में अपने दंदाने मुबारक को शहीद किया। मैं उसी रसूल का नवासा हूँ जिस रसूल ने तेरे बाप को जन्नत का परवाना सुनाया। मैं उसी रसूल का नवासा हूँ जो तमाम अंबिया का सरदार है। अपनी मोहब्बत देता हूँ, वक्त देता हूँ। मैं यहाँ लड़ने नहीं आया, मैं यहाँ मुकाबला करने नहीं आया, मुझे जाने दिया जाए। मैं दुनिया के किसी गोशे में जाकर जिंदगियां गुजार लूंगा लेकिन यहाँ मत बैठो। लेकिन वो उस वक्त इब्ने ज़ियाद के हुक्म पे अमल करता रहा। आपको रोके रखा, आपको रोके रखा। जब 7 मुहर्रम आ जाता है 7 मुहर्रम के दिन अहले बैत पे खुराक की नदियां से पानी बंद कर दिए जाते हैं, खाना पीना बंद कर दिया जाता है। ये इतने दफा कश है हर कुछ बंद कर दिया जाता है। जब एक रात में इब्ने साद से बात करते हैं, बात कुछ बन जाती है। इब्ने साद लिखता है यजीद को, इब्ने ज़ियाद को, इमाम हुसैन हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। इमाम हुसैन यजीद से मिलना चाहते हैं। इमाम हुसैन ने कहा है अगर यजीद से नहीं मिलाओगे तुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन उस वक्त यजीद इब्ने ज़ियाद के पास एक बदबख्त था जिसका नाम शिमरुल्लईन है। उसने कहा ये उनसे मिल गया है, इब्ने साद इमाम हुसैन से मिल गया है। अब तो इमाम हुसैन हमारी गिरफ्त में है, हमारी पकड़ में है, हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। वो शख्स खुद वापस आता है और परवाना लेके आता है इब्ने साद या तो उसे गिरफ्तार करके हमारे हवाले करो या इमाम हुसैन से जंग करो। 8 मुहर्रम की रात में यजीदी लश्कर ने इब्ने ज़ियाद के घेरियों में यजीदी घेरियों में जंग का ऐलान कर दिया। जब 9 मुहर्रम आ जाता है जंग शुरू हो जाती है। जंग शुरू होने से पहले एक घोड़े पे शख्स कुएं में डूबा हुआ आता है। आने के बाद इमाम हुसैन के कदमों में सर रख देता है और रोता है, गिड़गिड़ा के कहता है हमें माफ कर दे, हमसे गलतियां हुई, हमें नहीं मालूम था कि नादान आपको कत्ल करेंगे, ये नादान आपसे जंग करेंगे, ये मुनाफिक आपसे जंग करेंगे, हमसे गलतियां हुई है। वो आने वाला कौन था? वो हूर था। वो माफी मांगता है ऐ मेरे सरकार मुझे माफ कर दे। इमाम हुसैन फरमाते हैं ऐ हूर हमने माफ किया। तो हूर उठता है सरकार आपने माफ कर दिया है, अब ये चेहरा उसी वक्त वापस आएगा जब आपकी साथ से आपके घर पे पहले बैठ से कुर्बान ना हो जाओ। वो हूर जाता है यजीदी भेड़ियों को काटता जाता है, काटते काटते सफे को सफे से मिला देता है, वो भी शहीद हो जाते हैं। जब घोड़ा उनको लेकर आता है आप फरमाते हैं जान जन्नती हो गया है, अल्लाह ने इसे माफ कर दिया। ये वही हूर है जो अभी हमसे कुछ देर पहले इब्ने ज़ियाद की तरफ था, यजीद की तरफ था, लेकिन इमाम हुसैन की निगाह ऐसी पड़ी उसकी दिल की दुनिया तो बदली, आखिरत की दुनिया भी बदल गई, वो जन्नती हो गया। इमाम हुसैन के जब ये गुलाम शहीद हो गए, एक बहन बिन कलबी इनकी शादी को अभी 17 दिन हुए थे, वो भी आते हैं, वो भी कुर्बान हो जाते हैं। जंग शुरू हो गई है, जंग चल रही है। हम खानदाने पहले बैठ के कश्मीर से रात का नंबर आता है। सबसे पहले हज़रत अली अकबर इनकी जवानी 18 साल की है, 40 तजारत लेते हैं। अब्बा जान इजाजत दे हम इस मुनाफिकों से मुकाबला करें। आप वहाँ पर बड़ी निगाह हज़रत अली अकबर को देखते हैं, देखते रह जाते हैं, इजाजत देते हैं। जब ये हज़रत कर्रार का शेरे नर यजीदी भेड़ियों पे हमला करता है, हमला करते करते सफों को सफों से मिला देता है। जब आप दाएं हमला करते हैं दाएं लाशें लगा देते हैं, बाएं हमला करते हैं बाएं लाशें लगा देते हैं, कल्ब में हमला करते हैं कल्ब में लाशें लगा देते हैं। मालूम ये हो रहा था
रही है, तनहा नहीं बल्कि हिमायतों में कई तलवारें चल रही है। यजीदी लश्कर के यजीदी भेड़िए कटते जा रहे थे, इब्ने जियाद के भेड़िए कटते जा रहे थे। शिब्र नहीं ने देखा अगर इसी तरीके से काटते चले गए तो सबके सब खत्म हो जाएंगे। सबने मिलकर एक साथ हमला कर दिया, आपसी शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपसी शहीद हो जाते हैं। तारीख लिखने वाले ने लिखा है, मैं उस वक्त मौजूद था, मैंने देखा एक नौजवान घोड़े से गिरता है और गिरने के बाद इमाम हुसैन दौड़े दौड़े आते हैं, उस नौजवान को अपने सीने से लगाते हैं और घिसटते हुए खेमे में ले जाते हैं। जब वो लेके जा रहे थे तो उनके पैर पे दोनों पैर से तेली जमीन पे निशान पड़ रहे थे। वो नौजवान कौन था? हज़रत कासिम थे, जो मोहम्मद जो इमाम मुस्लिम के कज़न थे। वो नौजवान, अरे लोगों, वो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हरगिज़ नहीं हो सकता जिसने करबला की सरजमीन पे बैठे, करबला की सरजमीन पे अहले बैत से पानी बंद किया हो, उस पे पानी बंद कर दिया। जिसके नाना जान कल आगे कौशल गिराएंगे उस पे पानी बंद कर दिया। जिसके दूसरा जान में धुआं खरीद के लोगों में वक्त कर दिया और लोगों ने उन पे पानी बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये अहले बैत वाले थे। लोगों ने कहा कि इमाम हुसैन को भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया, इमाम हुसैन को भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। मैं कहता हूँ, पानी लबे हुसैन पानी को नहीं बरसा है, बल्कि पानी लबे हुसैन को बरस गया। नारे हुसैन, नारे हैदरी, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत। लबे हुसैन पानी के लिए नहीं तरसा, बल्कि पानी लबे हुसैन के लिए तरस गया। अरे नादान, इमाम हुसैन के मकाम और मर्तबा को तो छोड़, चल अगले दिखाता हो। उनका पोता एक प्याले में, एक कासे के प्याले में सागर को लाके बता दिया, अरे यजीदियों, मेरा ये हाल है तो खाना का क्या हुआ? नारे तकबीर, नारे पोतरे का ये हालत है तो नाना का क्या? मैं कहता हूँ, करबला की सरजमीन पे अगर मेरे इमाम जमीन पे ठोकर मारते थे तो चश्मे ऊपर पड़ते। इसलिए ये ऐसे रसूल के नवासे हैं जिसने अपनी उंगलियों से पानी जारी किया। ये ऐसे रसूल के नवासे हैं जिसने अपनी उंगलियों से चांद को दो टुकड़े कर दिया। और उन लोगों के लिए जवाब जिसने कहा, बस मेरे आखिरी जुमले, जिसने कहा इमाम हुसैन सियासत के लिए गए थे। अरे नादान सुन, सियासत तो उनके घर की लौंडी है, उनके घर की गुलाम है। ठोकरों पे लगते हैं सियासत को, ठोकर मार दे सियासत को, ठोकर मार दे दूसरों को सियासत मिल जाती है। आज तुझे मैं लखनऊ की सरजमीन से 200 किलोमीटर की चौचा के पास लेकर चलता हूँ। वहाँ पे जो बुजुर्ग लेते हुए हैं, हम उसी सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं। जब तुम इनकी तारीफ उठाते देखोगे तो ये सिमनान के बादशाह थे, सिमनान के राजा थे। 25 साल की उम्र में आपने हुकूमत को लात मार दी और जवान किया। अरे राज करने वालों, मेरे नाना जान सियासत के लिए, हुकूमत के लिए, ताज के लिए नहीं गए थे, हम तो लात मारते हुकूमत को। उनके दो नवासों ने, उनके दो पुत्रों ने इन बदबख्तों को जवाब दे दिया कि तुम मेरे नाना जान के बारे में, इमाम हुसैन के बारे में ये न कहना कि वो हुकूमत के लिए गए थे, तख्त ताज के लिए गए थे। ऐ इमाम हुसैन, तेरी शहादत को सलाम। ऐ इमाम हुसैन, तेरी क़यादत को सलाम। ऐ इमाम हुसैन, तेरी शहादत को सलाम। ऐ इमाम हुसैन, तेरे करामत को सलाम। इमाम हुसैन ऐसे इमाम हैं कि सारे इमामों की इमामत आपके सामने सुलंग होती नजर आती है। मेरा इमाम ऐसा इमाम है, हम नाम लेते हैं तो हमारा फख्र से तेरा कलेजा बुलंद हो जाता है। लेकिन ऐ यजीद को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने वाले तेरा कैसा आता है? अगर तू नाम ले
ہے پشت نبی پر سجدے کی حالت آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ سبحان اللہ آئیے